کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اور اس وقت دعا مانگی کہ جب انہوں نے اللہ کے گھر بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ دعا ایک بڑی عظیم عبادت ہے، اور دعا اگر کسی خاص موقع پر مانگی جائے تو اس کی قبولیت اور اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ دعا مانگنے والے بھی عظیم ہیں۔ جس جگہ پر دعا مانگی گئی وہ جگہ بھی عظیم ہے، جس وقت دعا مانگی گئی وہ وقت بھی عظیم ہے، اور جو دعا مانگی گئی وہ دعا بھی بڑی عظیم ہے۔ دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل ہیں، اور جناب اسماعیل جہاں دعا مانگ رہے ہیں وہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ وقت کون سا ہے؟ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا وہ وقت یاد کریں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، ہمارے پروردگار ہماری اس نیکی کو، اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ عمل کرنا، نیکی کرنا بندے کا کام ہے، قبول کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ عمل وہ کرنا چاہیے جو اللہ قبول کر لے۔ اللہ اس عمل کو قبول کرتے ہیں جس میں اخلاص ہو، للہیت ہو۔ جو عمل ریاکاری سے پاک ہو، دکھلاوے سے، نمود و نمائش سے مبرہ ہو۔ اور اللہ اس عمل کو قبول کرتے ہیں کہ جو اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اور سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔
عمل بہت بڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر عمل کرنے والے کے دل میں اخلاص نہیں، ریاکاری اور دکھلاوا ہے، وہ عمل بھی مردود ہے۔ اور عمل کرنے والا کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، اگر عمل سنت رسول کے مطابق نہیں تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ تو فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تیرے گھر کو تعمیر کیا ہے ہم نے، ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو بھی اپنا فرما بردار بنانا اور ہماری اولاد کو بھی ہمیشہ اپنے در پہ جھکنے والا بنانا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے گھر میں حاضری کے آداب بھی سکھانا۔ دعائیں ہو رہی ہیں ابراہیم اسماعیل علیہم السلام کی طرف سے۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے پروردگار، یہ بھی التجا ہے ہماری کہ اس جگہ کے رہنے والوں کے اندر، اس شہر میں، اس گھر میں، انہی لوگوں میں، انہی میں سے اپنے اس محبوب پیغمبر کو بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں بھیج اور انہی میں سے بھیج۔ وہ محبوب، وہ تیرا عظیم پیغمبر کہ جس کا تو نے عالم ارواح میں ہم سے وعدہ لیا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ، وہ تیرا محبوب پیغمبر آئے تو اسی شہر میں آئے، اسی گھر میں آئے، انہی لوگوں میں آئے، انہی میں سے آئے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ گویا ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں
کہنا یہ چاہتے ہیں اللہ تیرے گھر کو تعمیر تو ہم نے کر دیا ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے اس کے آبادی کے لیے اس کو آباد کرنے والا اپنا محبوب پیغمبر محمد بھیج دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد ہم نے بنا دی ہے، امام تو بھیج دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے اس کائنات میں اللہ سے دعا مانگنے والوں نے دعا مانگی ہے، جس نے مانگی ہے، جو مانگی ہے، اور قیامت تک جو دعائیں مانگی جائیں گی، اس سے زیادہ عظیم دعا اور کوئی نہیں ہو سکتی جو ابراہیم خلیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ کیوں؟ کہ اللہ کی پوری کائنات میں رحمت دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قیمتی، ان سے زیادہ افضل اور ان سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہستی اور کوئی ہے ہی نہیں جس کا سوال جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار ان میں بھیج، انہی میں سے بھیج۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ اور فرمایا میں جناب عیسیٰ کی بشارت بن کے آیا ہوں۔ وہ بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں، بنی اسرائیل والو، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہیں ایک بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں۔ یاد رکھیے ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں، ہر نبی نے اپنی امت سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ اے میری امت والو، مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے
اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہوگا، ان کی نصرت بھی کرنی ہوگی۔ ہر نبی نے وعدہ لیا، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم والوں، جو اللہ کا محبوب ہر پیغمبر اس کی بشارت سناتا رہا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میرے بعد جس پیغمبر نے آنا ہے وہ اللہ کے وہی پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت سنانے آیا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں اور جناب عیسیٰ کی بشارت بن کے آیا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ آمنہ کی گود میں آئے، عبداللہ کے لخت جگر بن کے آئے، عبد المطلب کے پوتے بن کے آئے۔ قریش خاندان کے چشم و چراغ بن کے آئے، بنو ہاشم کے خاندان کی رونق بن کے آئے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے تھے، اللہ کی حکمتیں تھیں، اللہ کا امر تھا۔ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کے والد آپ سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ آپ پیدائشی طور پر یتیم بن کر آئے اور آپ کی یتیمی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا ایسا نہیں تھا کہ آپ یتیم تھے،
उस परवरदिगार आलम ने आपको पनाह दी, उसने आपको अपने आगोश रहमत में ले लिया। अलम यजिदका यतीमन फआवा, आप यतीम बनकर आए। ऐ मेरे महबूब, जब आपके दरवाजे पे कोई यतीम आ जाए, आपके पास अगर कोई यतीम आ जाए तो आपने उसको झिड़कना नहीं है, आपने उसको अपने दरवाजे से हटाना नहीं, आपने यतीम के सर पे हाथ रखना है, आपने यतीमों की कफालत करनी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप पैदा हुए यतीम थे। अल्लाह ने कायनात को ये दिखाना था, अल्लाह ताला ने दुनिया के सामने यतीमों का मकाम बुलंद करना था। अल्लाह ने कायनात में यतीमों के इज्जत, उनकी इज्जत और अजमत के परचम को बुलंद करना था। दुनिया में यतीमों को अल्लाह ने तसल्ली दी है, और यतीमों घबराना नहीं और परेशान नहीं होना। अगर तुम यतीम हो, कोई परेशानी की बात नहीं, तुम्हारे आका भी यतीम थे। अल्लाह ने दुर्रे यतीम को पूरी कायनात का सरदार बना के भेजा। आप आए, आप दुनिया में तशरीफ लाए, मक्का में आए, आमिना की गोद में आए, बनो हवाजिन कबीले की दाइयां आई, बनो साद की दाइयां मक्का में आई। कुरैश का रवाज था बच्चों को दाइयों के हवाले करते, देहात में रहकर वो बच्चों की परवरिश करती और उनकी तरबियत करती। इन दाइयों में आने वाली एक हलीमा सादिया भी थी। सवारी कमजोर थी, अपने काफिले से पीछे रह गई। सवारी कमजोर थी, सुस्त थी। दाइयां पहले मक्का में आई, अमीर घरानों के बच्चों को लेकर उन्होंने अपनी गोदे हरी कर ली। जनाबे हलीमा बाद में मक्का के अंदर दाखिल हुए। कहने वाले कहते हैं कि दाइयों ने मेरे आका को यतीम समझ के छोड़ दिया कि इसका बाप जिंदा नहीं, यहां से हमें क्या मिलेगा। यतीम समझ के किसी दाई ने कबूल नहीं किया। मैं कहता हूं मेरे आका ऐसे नहीं कि उनको यतीम समझ के छोड़ा जाए। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए उनकी गोद को पसंद ही नहीं किया। अल्लाह ताला को उनकी गोदें अपने महबूब के लिए पसंद ही नहीं आई। जनाबे हलीमा मक्का के अंदर दाखिल हुई। कहने वालों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब के घराने के अंदर एक यतीम बाकी बचा है। जनाबे हलीमा तशरीफ लाती हैं आमिना के घर में। रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
لٹایا ہوا ہے، سلایا ہوا ہے جناب آمنہ نے، چادر باریک اوپر تانی ہوئی ہے۔ اور امام بہقی لکھتے ہیں، حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ آقا کا جو حسن تھا وہ باریک چادر کے اندر سے چھلک کے باہر نظر آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسین بنایا۔ جناب حلیمہ نے میرے آقا کو سینے سے لگایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسین بنا کے دنیا میں بھیجا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا کی صورت بھی پوری کائنات میں سب سے حسین ہے، آپ کی سیرت بھی سب سے حسین ہے۔ آپ کی صورت سے بڑھ کر حسین کسی کی صورت نہیں، اور آپ کی سیرت سے بڑھ کر کائنات میں کسی کی سیرت حسین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون چھوڑ کے جا سکتا تھا؟ اور آپ کے حسن کی تعریف کرنے والوں نے آپ کے حسن کی اپنے اپنے انداز میں تعریف کی، لیکن ہر ایک نے آپ کے حسن کی تعریف کی، کتابوں میں پڑھ کر تعریف کی، ہر ایک نے آپ کی نعت لکھی، آپ کی صورت، آپ کا حسن کتابوں میں پڑھ کے لکھی۔ جناب حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا کے حسن کی تعریف کی، اپنی آنکھوں سے آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کے تعریف کی، آپ کا دیدار کیا، آپ کی شان۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ جناب حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے اندر بلایا۔ جناب حسان کو آقا نے اپنے ممبر پر بٹھایا، اور اپنے ممبر پر بٹھانے کے بعد آقا صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے۔ فرمایا حسان بیان کرو اپنے قصیدے کو، بیان کرو اپنے اشعار کو، بیان کرو میری تعریف کو۔ جناب حسان ممبر رسول پر تشریف فرمائے، اور میرے آقا ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اللہم ایدو بروح القدس، اے اللہ جبریل امین کے ساتھ حسان کی مدد فرما۔ اور جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعریف فرماتے ہیں، فرمایا احسن منک لم تر قط عینی، اجمل منک لم تلد النساء، احسن منک لم تر قط عینی، اجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب، كأنك
إنك قد خلقت كما تشاء. جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کر دیتے ہیں، کہتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی. اے میرے محبوب، آپ سے زیادہ حسین تو کبھی میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. آپ سے زیادہ حسین تو کبھی میری آنکھ نے. احسن منک لم تر قط عینی. عینی میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے، کہتے ہیں اگر میں وہاں موجود ہوتا میں حسان سے عرض کرتا، حسان ایسے نہ کہو کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، یوں کہو احسن منک لم تر قط عین. اے محبوب، آپ سے زیادہ حسین تو کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. احسن منک لم تر قط عینی اجمل منک لم تلد النساء. آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی آنکھ دیکھتی تو کیسے دیکھتی، آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ حسین بن کے آئے. جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے آپ کا حسن، آپ کی شان. فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب. اے محبوب، آپ کو اللہ نے ہر عیب اور ہر نقص سے پاک پیدا کیا. کائنات میں جو بھی آیا، جو بھی پیدا ہوا، اس کے جسم میں، اس کے حسن میں، اس کے صورت میں، اس کی سیرت میں کوئی نہ کوئی عیب اور نقص ضرور تھا. لیکن اللہ نے آپ کو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک پیدا کیا ہے. اور فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء. اے میرے محبوب، کائنات کی جتنی بھی چیزیں مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، ہر مخلوق کو اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا. آسمان کو بلندیاں عطا فرمائی تو اپنی مرضی سے، اگر ستاروں کو چمک دمک عطا فرمائی تو اپنی مرضی سے، اگر سورج کو درخشانی عطا فرمائی تو اپنی مرضی سے، اگر زمین کو بچھایا تو اپنی مرضی سے، پھولوں کو مہک عطا فرمائی تو اپنی مرضی سے، اگر دریاؤں کو روانی عطا فرمائی تو اپنی مرضی سے، اگر سمندروں کو موجیں عطا فرمائی تو اپنی مرضی سے. کأنک قد خلقت کما تشاء. اے میرے محبوب، کائنات کی ہر چیز اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا فرمائی ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بنانے سے پہلے آپ کی مرضی پوچھی ہے کہ جیسے جیسے آپ کہتے گئے ایسے ایسے اللہ آپ کو بناتا گیا. آپ آئے حسین بن کر آئے. کائنات میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
दुनिया में तशरीफ लाए, आप जनाब हलीमा की गोद के अंदर आ जाते हैं। जनाब हलीमा आपको सीने से लगाए हुए अपने ठिकाने पर आती हैं, जहां पर क़याम किया हुआ है। शौहर साथ है और अपना बेटा अब्दुल्ला, जो इनका अपना बेटा था, मेरे आका का रज़ाई भाई, साथ है। कहत का आलम है, बारिशें रुकी हुई है, सब्जा है नहीं, और हर तरफ भूख है, कमजोरी है। और जनाब हलीमा का आलम यह है कि छातियों में दूध कम है, इतना कम है कि बेटे का पेट भरता नहीं, रात भर सोने नहीं देता, रोता रहता है। लेकिन सीरत निगारों ने लिखा, जब मेरे आका हलीमा की गोद में आए, मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने जनाब हलीमा की छातियों को दूध से भर दिया। आपके रज़ाई भाई अब्दुल्ला भी पेट भर के दूध पीते हैं। मेरे आका भी पेट भर के शेर होते हैं। और बड़े रातों के बाद अब्दुल्ला सुकून से सोया है, और इसकी वजह से हलीमा और उसका शौहर भी सुकून से सोए हैं बड़ी रातों के बाद। कहते हैं यूं मालूम होता है ये बड़ी बरकतों वाला बेटा है, ये बड़ी बरकतों वाली हस्ती हमारी गोद में आ गई है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये भी बताता चलूं कि जनाबे हलीमा का अपना बेटा भी था, मेरे आका भी उनकी गोद में थे। सीरत निगारों ने लिखा है कि एक तरफ से हलीमा का बेटा अब्दुल्ला दूध पीता है, दूसरी तरफ से मेरे आका दूध पीते हैं। मेरे आका ने जितनी देर हलीमा की गोद में परवरिश पाई, जितनी देर मेरे आका को हलीमा ने दूध पिलाया, मेरे आका ने कभी अपने भाई के हिस्से का दूध नहीं पिया, कभी अपने भाई की तरफ से दूध नहीं पिया। मेरे आका अभी हलीमा की गोद में है। मेरे आका ने इस गोद में भी कायनात को पैगाम दिया है कि कायनात वालों, तुम उस पैगंबर के मानने वाले हो कि जिसने दूध पीने की उम्र के अंदर भी कभी अपने भाई के हक पे डाका नहीं डाला, अपने भाई का हक नहीं मारा। जो दूध पीते हुए भी अमीन है, जिसकी अमानत का ये आलम है कि उसने कभी दूध पीने के अंदर भी अपने भाई की हक तलफी नहीं की। तुम उस पैगंबर का नाम लेने वाले हो, तुम उस पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम उस पैगंबर के उम्मती हो, तुम उस पैगंबर की तारीफें करते हुए नहीं थकते। तुम्हारा आलम क्या है, तुम्हारी जिंदगी का किरदार क्या है, अपने पैगंबर की सीरत पे गौर करो। उसने उस गोद के अंदर होते हुए भी अपने भाई का हक नहीं मारा। मेरे आका हलीमा की गोद में आए, सुबह हुई, सवारी पे सवार हुए, दाइयां जा चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी है। सीरत निगारों ने लिखा कि जब मेरे आका ऊंटनी पर सवार हुए, वो ऊंटनी जो पहले चल के नहीं देती,
वो ऊँटनी बड़ी सुबक रफ्तार बन गई, वो ऊँटनी बड़ी तेज रफ्तार बन गई, वो ऊँटनी तेज चलने लग गई। हलीमा हैरान, उसका शौहर हैरान है, इस ऊँटनी में इतनी ताकतें कहाँ से आ गई हैं। ये चलते चलते बहुत जल्दी उन दाइयों के पास पहुंच जाती हैं, उन दाइयों को जाकर पा लेती हैं, उन तक पहुंच जाती हैं। ये दाइयाँ हैरान हैं, ये परेशान हो गई, ये क्या बात है। हलीमा तुमने सवारी बदल ली है, तुमने ऊँटनी बदल ली है, ये तुम्हारे अंदर ये रफ्तारें कहाँ से आ गई, ये तेज रफ्तारियाँ कहाँ से आ गई। जनाब हलीमा फरमाती है, ऐ मेरी सहेलियों देखो, गौर से देखो, सवारी वही है, सवारी वही है, मैंने सवार बदल लिया है। सवारी तो वही है, लेकिन मेरे आका इस सवारी के ऊपर सवार हैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब कह दो, प्यार से कह दो सल्लल्लाहु। अपने आका की विलादत, आपकी सीरत को सुनते हुए, आप पर दुरूद पाक पढ़ते हुए बुखल से काम ना मिले। आका हलीमा के घर में पहुंचे, बकरी जो सूखी हुई है, बकरी वो जो सूखी हुई बकरी है, जिसके थनों के अंदर दूध नहीं। मेरे आका जब हलीमा के घर के अंदर आए, हलीमा परेशान है, खुराक कहाँ से आएगी, दूध कहाँ से आएगा। देखा, बकरी पर नजर पड़ती है, वो बकरी जो कल तक सूखी हुई थी, देखते हैं उस बकरी के थनों के अंदर दूध भरा हुआ है। जनाब हलीमा बर्तन लेकर आ गई, बकरी का दूध निकालती है, बर्तन भर जाता है, बकरी का दूध खत्म नहीं होता। दूसरा बर्तन लाए, दो बर्तन भर जाता है, दूध खत्म नहीं हुआ। तीसरा बर्तन लाए, घर के सारे बर्तन दूध से भर जाते हैं, बर्तन भी भरे हुए हैं और बकरी के थन भी अभी दूध से भरे हुए। मेरे आका हलीमा के घर में आए, हर तरफ बरकतें ही बरकतें हैं, रहमतें ही रहमतें हैं। इलाके में कहत साली है, सब्जे की कमी है, बारिशों की कमी है, दूसरों के जानवर भी चरने के लिए जाते हैं, हलीमा की बकरियां भी जाती हैं, लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, दूसरों की बकरियां शाम को आती हैं, पेट खाली है, लेकिन जहां हलीमा की बकरियां शाम को आती हैं, इनके पेट भरे हुए वापस आते। और लोग कहा करते, अपने मुलाजमों को कहा करते, बकरियां वहां चराया करो जहां पर हलीमा की बकरियां चरती हैं। अल्लाह ताला ने बरकतें ही बरकतें नाज़िल फरमाई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपका बचपन भी हसीन, आपका लड़कपन भी हसीन, आपकी जवानी भी हसीन, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा हसीन है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आपकी जिंदगी की कसम खाई है, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ऐ मेरे महबूब, मुझे आपकी जिंदगी की कसम, आपकी पूरी जिंदगी की अल्लाह ने कसम खाई है, और कसम उस चीज की खाई जाती है जो बेऐब होती है, जो कि नकाइस से पाक होती है, उसकी कसम खाई जाती है।
اللہ نے میرے آقا کی زندگی کی قسم کھائی ہے، میری آقا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پاک ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مثالی ہے، آپ کا بچپن بھی پاک، آپ کی لڑکپن جوانی، آپ کی زندگی کا ایک ایک حصہ پاک ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ آپ نے بچپن کو کس طرح گزارا؟ آپ سنتے رہتے ہیں واقعات، نبوت کے واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں نا۔ میرے آقا کا بچپن کیسے گزرا تھا؟ اللہ نے چاہا تو میں زندگی رہی تو یہیں سے انشاءاللہ آئندہ خطبے کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے آقا کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔